گجرپورہ موٹر وے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت، ایک روز قبل گرفتار ہونے والے ملزم شفقت علی کا ڈی این اے میچ کر گیا۔ ملزم شفقت بہاول نگر کا رہائشی اور مرکزی ملزم عابد کا دوست ہے۔ عابد کچھ عرصے سے شفقت سے مل کر وارداتیں کرتا رہا۔ ملزم وقار الحسن کے اہم انکشافات، وقار الحسن کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا، ملزم موقع پر موجود تھا یا نہیں، تصدیق باقی ہے۔ ملزم وقار کے برادر نسبتی عباس نے بھی گرفتاری دے دی۔ ذرائع کے مطابق عباس نے خود کو شیخو پورہ پولیس کے حوالے کیا۔ ملزم وقار کے نام کی سم عباس استعمال کر رہا تھا۔ مرکزی ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری۔ موٹر وے پر خاتون زیادتی کیس، ملزم وقار الحسن کو کینٹ کچہری پیش نہ کیا جا سکا۔ مبینہ ملزم وقار الحسن کی متاثرہ خاتون سے شناخت پریڈ کروائی جائے گی۔ تفتیشی افسر کا موقف، میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ ملزم وقار الحسن کا بیان، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاق نے زیر حراست ملزم وقار کی تفصیلات طلب کر لیں۔ 4 رکنی کمیٹی سے ملزم کی مکمل بریفنگ مانگ لی۔ کمیٹی میں شہباز خان، حبیب الرحمان، ساجد سعید اور محسن حسن بھٹی شامل۔ لاہور ہائی کورٹ میں خاتون سے زیادتی کیس کی سماعت، مجھے ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ سی سی پی او محمد عمر شیخ نے کمرہ عدالت میں اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔ خدا کی قسم ہم پولیس والوں کو سزائیں دیں تاکہ ہم ٹھیک ہوں۔ سی سی پی او کا عدالت میں بیان، اب وہ وقت گیا کہ کسی کو معافی ملے گی، سب پکڑیں گے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، سرکاری وکیل نے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا۔ یہاں کمیٹی نہیں کھیلا جائے گا۔ کمیٹی میں کون کون ہے؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ وزیر قانون، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، فورنزک اور دیگر افسران شامل ہیں۔ وکیل، پنجاب حکومت کا جواب، عدالت نے آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور سے 16 ستمبر تک رپورٹ طلب کر لی۔ عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے تعینات ہوا ہوں۔ 28 سالہ نوکری میں سیاسی ٹول نہیں بنایا۔ آپ کہیں گے عمر شیخ کے سب سیدھا کر دیا، سی سی پی او کی میڈیا سے گفتگو۔ سی سی پی او لاہور نے متاثرہ خاتون سے متعلق بیان پر معذرت کر لی۔ میری گفتگو سے دل آزاری ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، اپنی بہن اور تمام طبقات سے معافی مانگتا ہوں۔ سی سی پی او محمد عمر شیخ کی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات، گورنر نے سی سی پی او کے متنازع بیان پر اظہار ناپسندیدگی کیا۔ موٹر وے کیس کے ملزمان کو انجام تک پہنچائیں گے۔ سنگین جرائم میں ہمارے تمام ادارے تیزی سے حرکت میں آئے، دنیا میں اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی میڈیا سے گفتگو، گورنر ہاؤس میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے واقعات بڑھ گئے۔ 2019 میں پنجاب میں 1125 بچوں سے زیادتی ہوئی۔ خواتین سے زیادتی کے 3000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ 149 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئیں۔ 36 واقعات تیزاب گردی کے ہوئے۔ سال 2020 میں جنوری سے جون تک 1340 کیسز پولیس میں رپورٹ ہوئے۔ 37 بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے۔ خواتین بچوں پر زیادتی کیسز بارے نون لیگ کا وائٹ پیپر جاری۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ حکمرانوں کی توجہ صرف مرضی کے افسران لگانے پر ہے۔ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کی تقرریوں کا معاملہ، نون لیگ کی درخواست قابل سماعت قرار۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض کل عدم قرار دے دیا۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے درخواست پر اعتراض کر دیا۔ میں نے پیرامیٹر سیٹ کرنا ہے کہ کون سے کیسوں میں کون سا متاثرہ فریق ہے۔ عدالت کے ریمارکس، سی سی پی او ایک دن آئی جی کے خلاف بیان دیتے ہیں، اگلے روز متاثرہ خاتون پر الزام لگاتے ہیں۔ لیگی رہنما ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور ہائی کورٹ نے صوبائی محتسب کو نئی بھرتیوں سے روک دیا۔ میرٹ پر تقرریوں کا طریقہ کار نافذ کر دیا جائے تو ملک درست سمت جائے گا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم کسی سے بلیک میل ہوں گے۔ حلف دیں یہ دفتر بھرتی نہیں کرے گا۔
چیف جسٹس قاسم خان کی صوبائی محتسب پنجاب، اعظم سلیمان کی تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت، نامکمل بیان حلفی دینے پر سیکرٹری SNGAD پر برہمی کا اظہار، بیان حلفی دوبارہ جمع کروانے کا حکم، عدالت پر الزام لگے گا تو ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اورنج لائن کا کرایہ 40 روپے ہی رہے گا، 50 روپے کرایہ کرنے کی سمری پنجاب کابینہ اجلاس میں مسترد، زیادتی کیس میں مثبت پیش رفت کی جلد اچھی خبر دیں گے، متاثرہ خاتون سے مسلسل رابطے میں ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ IG پنجاب نے کابینہ کو کیس کی پیش رفت بارے آگاہ کیا، پہلے مرحلے میں کلاس 1 سے 5ویں تک یکساں تعلیمی نصاب نافذ کرنے کی منظوری، اجلاس میں پنجاب کابینہ کے 34ویں اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔ شہباز خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے وارنٹ گرفتاری جاری، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف احتساب عدالت میں پیش ہوئے، جیل ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹس میں حمزہ شہباز میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جویریہ علی کی 1 دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور، سلمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری وزارت خارجہ کو بھجوا دیے، نیب کا جواب، کیس کی سماعت 29 ستمبر تک کے لیے ملتوی، حکومت صرف انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، شہباز شریف کی گفتگو، شریف گروپ آف کمپنیز کے CFO محمد عثمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ حمزہ شہباز کو اتفاق ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد، مسلم لیگ نون کے ڈیپٹی سیکرٹری عطا اللہ تارڑ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھا تھا، ہمیں کوئی تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا گیا، عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، پروفیسر عباس رضا کی سربراہی میں 3 رکنی بورڈ تشکیل، میڈیکل بورڈ حمزہ شہباز کا طبی معائنہ کرے گا، حمزہ شہباز کے بعد ان کی اہلیہ کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، نون لیگی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر رابعہ نے نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا، ہفتے کے روز جیل میں اہل خانہ نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی۔ لاہور میں ڈاکٹرز پر کرونا وائرس کا ایک بار پھر حملہ، شیخ زید ہسپتال میں 9 ڈاکٹرز موذی وائرس کا شکار ہو گئے، ڈاکٹر محمد عمر، ڈاکٹر احمد زمان، ڈاکٹر ارسلان اور ڈاکٹر حیدر شامل، ڈاکٹر نعیم حیدر، ڈاکٹر وقار احمد، ڈاکٹر شرجیل، ڈاکٹر حسن، ڈاکٹر ماریہ یاسمین اور عبد الحنان کی رپورٹ مثبت آ گئی، کرونا وائرس کا شکار ڈاکٹرز نے اپنے گھروں میں خود کو قرنطینہ کر لیا، شیخ زید ہسپتال میں کرونا وائرس کے 5 مریض زیر علاج ہیں، لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 34 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، پنجاب بھر میں کرونا کے 81 نئے مریض سامنے آئے، مریضوں کی مجموعی تعداد 90,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا کے بعد ڈینگی کا خطرہ، پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 2 کنفرم کیس رپورٹ ہوئے، صوبہ بھر میں 66 مشتبہ مریض سامنے آ گئے، صوبہ بھر میں 7 مریض زیر علاج، 42 صحت یاب ہو کر گھروں کو واپس جا چکے، ایک ہفتے میں صوبہ بھر کے 12,700 سے زائد مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ تعلیمی ادارے کھلنے میں 1 دن باقی، اسکولوں میں تیاریاں جاری، سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے انٹری پوائنٹس پر دائرے لگا دیے گئے، جراثیم کش سپرے سے کلاس رومز اور دفاتر کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، کلاس رومز کے دروازوں پر سیٹنگ پلان بھی آویزاں، تمام کلاسز میں سینیٹائزرز بھی رکھ دیے گئے، ماسک پہننے کے حوالے سے بھی نوٹ لگا دیے گئے، پارکس اور گراؤنڈز میں گھاس کی کٹائی کر دی گئی۔ طلباء، اساتذہ اور ان کے خاندانوں کی زندگی اہمیت کی حامل ہے، کرونا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے جا رہے ہیں، ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے، وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز کا ٹویٹ۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کا تاریخی اقدام، محکمہ ایکسائز پنجاب اور FBR میں معلومات کی فراہمی کا مشروط معاہدہ طے، صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کی خصوصی شرکت، معاہدے سے ٹیکس چوری اور بے نامی جائیداد کے مالکان کی نشاندہی ممکن ہو سکے گی۔
ساندہ کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، عدالت پیشی سے واپس جانے والا 45 سالہ ساجد جاں بحق، 48 سالہ ذکا اللہ زخمی، دونوں افراد کہنا کے رہائشی تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فریقین میں آپس میں جھگڑا چل رہا تھا۔ اور اداکارہ اقرا عزیز نے فیشن شوز میں ریمپ واک کو پسندیدہ کام قرار دے دیا۔ کہتی ہیں اداکاری کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی کی، فیشن شوز میں حصہ لے کر بہت اچھا لگا۔